عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس. طریقہ یہ ہوتا ہے یا نبی علیہ السلام تو دائیں طرف ابو بکر صدیق، ساتھ عمر، ساتھ عثمان، علی اور صحابہ اس طرح بیٹھے تھے. تو کسی کام سے عمر باہر چلے گئے. بہت غور سے سنو، نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، ساتھی بھی عمر رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہے. واپس جب آ رہے تھے تو وہ تورات پڑھ رہے تھے. تو پڑھتے بھی کس طرح تھے؟ یوں آ رہے ہیں تو آتے تھے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر یوں گھوم رہے ہیں اپنی جگہ کو تو بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب بیٹھے تو بھی پڑھ رہے ہیں. تو ان کے نزدیک تورات پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، اب پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام پوچھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. جب نبی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ غصے میں آ گئے، اور ان کا غصہ چہرے سے پتہ چلتا تھا، ان کے چہرے پر رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. اب عمر دیکھیں تو پتہ چلے نا، عمر دیکھ ہی نہیں رہا، عمر نہیں دیکھ رہا، وہ تو پڑھ رہا ہے. جیسے ہی بیٹھا تو ابوبکر صدیق نے کوہنی ماری اور کہا الا تری ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھ رہے نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا. کوہنی ماری. جب کوہنی ماری تو عمر نے دیکھا واقعی نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. بس تورات کو بند کر دیا اور کہنے لگی جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تورات نہیں پڑھنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوئی، پھر نہیں پڑھوں گا. نہیں میں نے کیوں پڑھی تورات پڑھی؟ میں تو قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اور میں موسیٰ پہ تھوڑا ہی ایمان لاتا ہوں، میں تو آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں یہودیت پر تو ایمان نہیں لایا، میں تو اسلام پر ایمان لایا. میرے مقتدا بھی آپ ہیں، میرے لیڈر بھی آپ ہیں، میرے بڑے بھی آپ ہیں. میں نے غلطی کی جو تورات پڑھی، آپ مجھے معاف کریں، اور برابر کہتے رہے معاف کریں، معاف کر دیں، معاف کر دیں. الفاظ کیا تھے؟ امام بخاری نے لکھا الفاظ یہ تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور ایک روایت میں قدوۃ و امامہ. رضیت باللہ ربا، میں نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے، اس پہ راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مانا ہے، اس پہ راضی ہوں. وبمحمد نبیہ قدوۃ و امامہ، اور میں نے حضرت محمد علیہ السلام کو نبی بھی مان لیا، لیڈر بھی مان لیا، امام بھی مان لیا، میں اس پہ راضی ہوں. معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے وہ ناراضگی کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ کے چہرے کا رنگ معمول پہ آ گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور بھائی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں تورات پڑھ رہا تھا. عمر تورات کس پہ نازل ہوئی؟ کہا تورات تو موسیٰ پہ نازل ہوئی. عمر سن، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو خدا کی قسم موسیٰ کی کامیابی میرے نقش قدم کے. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ تو آپ کو امتی نہیں تھا، اگر اس کی کامیابی آپ کے نقش قدم میں ہے تو خدا کی قسم میری اور آپ کی کامیابی کہیں اور نہیں. نبی علیہ السلام نقش قدم میں جتنے بھی اس پہ چلیں گے اتنے کامیاب ہوں گے. اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ کامیابی ادھر ہے ادھر نہیں ہے.